2022 میں پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ اور منسٹری آف ہیومن رائٹس سے لیے گئے ڈیٹا کے مطابق پاکستان میں 2017 سے 21 کے درمیان 21,900 ریپ ہوئے، جس کے بعد پتہ چلا کہ پاکستان میں ہر 2 آورز کے بعد ایک عورت کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، جبکہ کنوکشن ریٹ صرف 0.2% ہے۔ 2020 میں یو این رپورٹ کے مطابق 99.81% پاکستانی پاپولیشن ہولڈنگ سیکس بائز، جہاں عدالتوں میں اینٹی وومن ڈسکریمنیشن کے ساتھ پاکستان کو 75 ممالک میں ٹاپ پر رکھا گیا۔ یہ وہ فگرز ہیں جس نے سوسائٹی میں ایک گیپ کو جنم دینے کے بعد مارچ کا وہ مہینہ جو ماضی میں قرارداد پاکستان کے ذریعے سے پاکستان کی بنیاد بنانے کے کام آیا تھا، وہ آج کے ٹائم میں ویمن رائٹس پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک ایسی موومنٹ کو لے کر آتا ہے جو LGBTQ کو سپورٹ کرتی ہے، جس سے پاکستانی فیملی سسٹم ختم ہو سکتا ہے۔ اس سب سے ہمارے اسٹوڈنٹس کی لائف تو متاثر ہو ہی رہی ہے، ساتھ ہی ہر سال سوسائٹی میں ایک نیا تناؤ بھی پیدا ہوتا ہے، اور ایسا کرنے میں ساتھ دے رہے ہیں ہمارے اپنے ہی پروفیسرز اور NGOs۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ڈسکلیمر، یہ ویڈیو کسی جینڈر کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی میں کوئی اسلامک اسکالر ہوں، تو اس لیے آپ لوگ اپنے دل کو بولیں آل از ویل، آل از ویل۔ خاتون کم کپڑے پہنے تو اس کے مرد پر اثرات تو ہوں گے۔ تیرا جسم ہے کیا؟ تھوکتا نہیں کوئی مرد اس کے اوپر، شکل دیکھ اپنی جا کے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو خواتین کو اسلام نے حقوق دیے وہ دیے جائیں۔ ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا۔ مجھے اس طرح کی آزادی نہیں چاہیے کہ میں سرے عام ناچوں، سرے عام اس طرح گانے لگاؤں، سرے عام میں چھوٹی چھوٹی ڈریس پہنوں، مجھے اس طرح کی آزادی نہیں چاہیے۔ یہ جو مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں، عورتوں کے ساتھ لنڈے کی تہذیب ان لوگوں نے نکالی ہے نا، جو اسے لنڈے میں چھوڑ گئے۔ 8 مارچ کو عورت مارچ کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ Bricks, sticks and stones were thrown at women participating in an Aurat March on International Women's Day. سال 1979 جب جنرل ضیاء الحق صاحب اپنے مارشل لا پیریڈ میں اسلام نافذ کرنے کے نام پر 5 سبجیکٹس پر مشتمل حدود آرڈیننس لے کر آئے، جس کا ایک حصہ زنا سے متعلق تھا۔ اب یہ وہ پارٹ تھا جس سے باقی کسی کو فرق پڑا ہو یا نہ پڑا ہو، پر لبرل مائنڈ عورتوں کو تو غصہ آ گیا۔ ان کو لگا کہ یہ تو ویمن رائٹس پر ڈائریکٹ اٹیک کر دیا گیا ہے، جسے کاؤنٹر کرنے 12 فروری 1983 کو مختلف ویمن آرگنائزیشن کی 250 عورتیں لاہور مار روڈ پر مارچ کرنے کے لیے میدان میں آ گئی، تو جواب میں پولیس ان سبھی کو پکڑ کر جیلوں میں پھینکنے شروع ہو گئی، جہاں سے پھر ویمن موومنٹس کی بنیاد پڑ گئی۔ اب جنرل صاحب تو جا چکے ہیں، پر یہ موومنٹ تو آج بھی زندہ ہے، جس نے دوبارہ سے فیمنسٹ آرگنائزیشنز کے انڈر 2018 میں کراچی سے شدت اس وقت پکڑی جب 2018 میں ہونے والے روئٹرز فاؤنڈیشن سروے کے مطابق پاکستان عورتوں کے حوالے سے دنیا میں 6th موسٹ ڈینجرس کنٹری بن گیا۔ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ نے 1000 آنر کلنگ کو بھی ہائی لائٹ کیا، اور 2018 میں 4456 عورتوں کے ساتھ ریپ ہوا تھا۔ افسوس تو یہ ہے کہ اس بہتی گنگا میں پولیس بھی ہاتھ دھوتی ہے۔ ایسے ہولناک نمبرز دیکھ کر چند خواتین نے انٹرنیشنل ویمن ڈے کے موقع پر اپنے نیٹ ورک کو متحرک کرنے کے لیے پورٹ سٹی کے ایک پارک میں جمع ہونے کا فیصلہ کر لیا، تاکہ تشدد اور ہراسمنٹ کے خاتمے کا مطالبہ کیا جا سکے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان عورتوں کا یہ سٹیپ تحریک بن کر عورت مار کی شکل میں کراچی کی سرحدوں کو چیرتا ہوا لاہور، اسلام آباد، ملتان، فیصل آباد، لاڑکانہ اور حیدرآباد سمیت مزید شہروں تک پھیلتا گیا، جن کی ڈیمانڈ ہر سال اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر تو آتی رہتی ہیں۔ ان کے مینیفیسٹو میں لکھا ہے، ہم فیمیل، ٹرانسجینڈر، نان بائنری فوک اور کیور پرسنز کی آواز ہیں، پاکستانی عورت کو سیکیور کروا رہے ہیں۔ پر اس سب میں ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ہر سال عورت مارچ کے ہر چیپٹر کی ڈیمانڈز الگ الگ کیوں رکھی جاتی ہیں؟ مثال کے طور پر اگر ایک سال کراچی کے عورت مارچ کی ڈیمانڈ سیکیورٹی، لیونگ ویجز اور پیس تھا، تو اسی سال اسلام آباد کے عورت آزادی مارچ کی ڈیمانڈ جسٹس، سیکیورٹی اور فریڈم لینا تھا۔ ان ڈیمانڈز کو دیکھ کر آپ بھی بولو گے، ارے واہ یار، یہ تو کتنے سچے اور فرشتہ صفت انسان ہیں، ہم بھی ان کو برا سمجھ رہے تھے۔ پر آن پیپر اور آن گراؤنڈ ریالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔
صورتحال تو اب بھی خیر کچھ اتنی زیادہ بہتر نہیں ہوئی ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم 2022 کی رپورٹ کے مطابق جینڈر پیرٹی میں پاکستان دنیا کا سیکنڈ ورسٹ کنٹری بن چکا ہے۔ اس مارچ پر تنقید کی پہلی وجہ یہی ہے کہ ویمن رائٹس کے نام پر اس ویل آرگنائز مارچ میں موجود پارٹیسپینٹس پاکستانی کلچر اور اخلاقیات کے خلاف ایسے پلے کارڈ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں جن سلوگنز کو پڑھ کر اور نعروں کو سن کر انسان ایک بار تو سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آخر ان کو آزادی چاہیے تو چاہیے کس سے۔ اس کے بعد شدید تنقید ہوئی تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ یہ سلوگنز ان کے نہیں ہیں بلکہ فوٹو شاپ کر کے ہمارے خلاف پروپاگنڈا کیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی صحیح تھی کہ کچھ سلوگنز فوٹو شاپ کیے گئے تھے پر سارے نہیں، جبکہ مارچ کے پارٹیسپینٹس کے انٹرویو اور سلوگنز آج بھی آن لائن موجود ہیں جو ان کے ویژنز کو واضح کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ان کو سوشل میڈیا پر ڈیتھ اور ریپ تھریٹس بھی ملتی رہتی ہیں جس کے خلاف وہ اکثر سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کرواتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں ایک عجیب سی بات میری نظروں سے گزری، وہ تھی مارچز کا میڈیا کوریج اور یوٹیوبرز پر طنز کرنا۔ حالانکہ ان یوٹیوبرز اور میڈیا کو انٹرویوز بھی انہوں نے خود ہی دیے۔ پھر جب پاکستانی سوسائٹی کی جانب سے خوب برسنے کے بعد مارچ آرگنائزر نے اس کا بھی سلوشن نکال لیا۔ مارچ میں اب صرف ان میڈیا آؤٹ لیٹ اور یوٹیوبرز کو انوائٹ کیا جاتا ہے جو ان کی بات کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو ویلیو دیتے ہیں۔ اب ایک ایسی صورتحال میں جب ورلڈ ہمیں ریلیجیس کنٹری سمجھتی ہے، ہم خود کو اسلامک ریپبلک بولتے ہیں، تو اسی وجہ سے مارچ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مذہبی پارٹیوں لائک جمعیت علماء اسلام، تحریک لبیک، لال مسجد شہداء فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی نے حیا مارچ کرنا سٹارٹ کر دیے۔ اب شاید آپ کو باعث لگے گا پر حیا مارچ پاکستانی ویمن کے ایشوز کو زیادہ بیٹر وے میں پیش کرتی ہیں، جہاں آپ کو اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے مطالبہ سننے کو ملتے ہیں۔ جو خواتین کو اسلام نے حقوق دیے ہیں وہ دیے جائیں، خصوصاً وراثت میں حصہ ہے، ان کو سیکیور انوائرمنٹ میں جو ہے نا جاب کرنے کے مواقع ہوں، الگ خواتین یونیورسٹی بنائی جائے، ان کے لیے میڈیکل کالجز بنائے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جو ہمارا مطالبہ ہے کہ خواتین کا استحصال اور توہین بند کی جائے۔ اس وقت پاکستان میں ہر بار ویمن ڈے کے موقع پر دو پارٹیاں نظر آتی ہیں، ایک وہ جو مارچ کی سپورٹ میں بولتے ہیں اور دوسرے وہ جو اسے پاکستان اور اسلام مخالف کہتے ہیں۔ تبھی تو فروری 2020 میں عورت مارچ پر پابندی لگانے کی نوبت آن پہنچی تھی، جس کے بعد معاملہ عدالتوں میں چلا گیا۔ پھر لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹس نے فریڈم آف سپیچ کی وجہ سے بین لگانے سے تو منع کر دیا، اور عورت مارچ آرگنائزرز کو بھی کہا تھا کہ دوسروں کے جذبات ہرٹ نہ کریں۔ یہاں سے یہ معاملہ ایک قدم آگے بڑھا اور اسلام آباد پولیس کی سیکیورٹی رہنے کے باوجود ریلیجیس گروپس کی جانب سے عورت مارچ کے پارٹیسپینٹس پر اینٹ، پتھر اور جوتے پھینکے گئے تھے، جس کو ٹائم رہتے پولیس نے کسی بڑے حادثے سے تو بچا لیا تھا۔ اور پولیس افیشل مظہر نیازی کا کہنا تھا کہ مارچ شرکا میں سے کوئی بھی زخمی نہیں ہوا، جبکہ مارچ آرگنائزر عمار راشد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سیکولر ویمن لیڈر عصمت شاہ جہاں کی پکچر میں ہیڈ انجری کو شیئر کیا تھا۔ اتنا سب ہو جانے کے باوجود بھی مارچ میں کنٹروورشل سلوگنز کم ہونے کی بجائے ہر سال مزید ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں، جس کی بنا پر کچھ سٹیز میں تو ان کو NOC جاری نہیں ہوتے، تو دوسری طرف حیا مارچ کو ہر بار ہی NOC لینے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، پھر چاہے وہ BZU یونیورسٹی ہو یا کوئی سٹی، جبکہ عورت مارچ والوں کو ہر بار ہی NOC لینے کے لیے کافی ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں۔ ہاں، یہاں پر مجھے یاد آیا کہ لاسٹ ایئر تو پولیٹیکل ایشو کی وجہ سے کسی بھی پارٹی کو کوئی بھی NOC جاری نہیں ہوا تھا۔ ان کنٹروورشل سلوگنز کی وجہ سے ہی پاکستانی سوسائٹی اسے فوراً فنڈڈ تحریک بولتے ہیں، کیونکہ جس بڑے پیمانے پر ہر سال یہ مارچ آرگنائز کروایا جاتا ہے اس کے لیے فنڈنگ بھی تو چاہیے ہوتی ہے۔ تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ وہ کہاں سے آتی ہے؟ اس بارے میں عورت مارچ کے آرگنائزرز کا دعویٰ ہے کہ اس مارچ کے لیے نہ تو فوراً فنڈنگ آتی ہے، نہ وہ کسی سرکاری نان سرکاری ذرائع سے فنڈز اکٹھے کرتے ہیں۔ It is not affiliated with any political party, corporation or NGO and does not accept funding from either of them as well. بلکہ وہ تو خود جگہ جگہ جا کر ڈھولکی بجا کر ایونٹس ارینج کر کے اور والنٹیئر ڈونیشن اکٹھے کرتے ہیں۔ پر اتنے بڑے پیمانے پر مارچ ہو اور وہ بھی صرف ڈونیشن سے،
ممکن تو نظر نہیں آتا، جس کا جواز یہ ہے کہ جو آرگنائزرز ہیں وہ خود ویمن ایکشن فورم، ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ، ڈیجیٹل رائٹ فاؤنڈیشن جیسی این جی اوز کو رن کرتی ہیں، جن کو ایک فارنر این جی او اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشن پیسہ دیتی ہے، جو کہ ساری دنیا میں ہی ہیومن رائٹس کے حوالے سے LGBTQ کو بڑی بڑی گرانٹس دیتے ہیں۔ اس نے 2005 میں پاکستان آ کر ارتھ کویک میں $3 ملین، 2010 میں $6 ملین اور اب تک ٹوٹل $40 ملین سے بھی زیادہ کی رقم پاکستان میں خرچ کی ہے۔ اس فاؤنڈیشن کا پاکستان میں LGBTQ اور عورت مارچ کو سپورٹ کرنے کا طریقہ واردات تھوڑا سا یونیک ہے۔ یہاں فنڈنگ ڈائریکٹ نہیں ہوتی بلکہ ویمن رائٹس کے نام پر پاکستان میں کام کرنے والی این جی اوز کو دیتے ہیں اور پھر یہ ساری این جی اوز آگے عورت مارچ آرگنائز کروا دیتی ہیں۔ اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشن این جی او پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کے باوجود بھی 2017 میں جاسوسی کے الزام میں بین کی گئی تھی۔ پاکستان میں ان معاملات کو انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ اتنا کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں کہ جیسے ہی اسی سال عورت مارچ کو لاہور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ نے NOC جاری کرنے سے انکار کیا تو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے فوری طور پر 2 گھنٹے کے اندر اس کو کنڈیم کیا۔ پہلے ہی پاکستانیوں سے تو سلوگنز برداشت کرنا مشکل ہو رہے تھے، پر اوپر سے ان سلوگن سے بھی بڑی کنٹروورسی ہے LGBTQ کی سپورٹ، جس کے بارے میں پہل تو دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم چیز پرستی کا اس مارچ سے کوئی بھی لینا دینا نہیں، یہ عورت مارچ کو بدنام کرنے کی سراسر کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ان کے اپنے مینیفیسٹو میں واضح طور پر خواجہ سرا اور ٹرانسجینڈر کے لیے الگ سے اور نان بائنری فوک کیور جیسی ٹرمز الگ سے یوز ہوتی ہیں، جو کہ LGBTQ کے حوالے سے ہی استعمال ہونے والی امبریلا ٹرمز ہیں۔ تو ایسے میں یہ کہہ دینا کہ ہم تو LGBTQ کو سپورٹ نہیں کرتے، پاکستانی اتنے کم عقل بھی نہیں ہیں کہ اس چلاکی کو سمجھ ہی نہ سکیں۔ ویمن ایکشن فورم کی فاؤنڈر اور فیمنسٹ ایکٹیوسٹ نگر سعید خان، جو کہ زیادہ ٹائم سے ہی کام کر رہی ہیں، ایک انٹرویو میں دوسری ویمن کے ساتھ تعلقات کو اور 2019 اور 20 کے مارچ آرگنائز کروانے میں LGBTQ کی ہیلپ کو تسلیم کر چکی ہیں۔ LGBTQI was that I never thought differently. So for me, in my own personal life, that I was supporting or affirming or whatever lesbian movement and lesbianism before I realized I myself was one. I was never involved with the relationship with a woman. مارچ کو ڈیپلی کور کرنے سے آپ کو خود بھی ہم جس پرست کمیونٹی کے فلیگ اور شرٹس نظر آ جاتے ہیں، جس کو مزید حوصلہ پاکستانی فیمیل ایکٹرز کی سپورٹ کرنے کی شکل میں تو مل جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ہمارا بینر دیکھا ہوگا، میرا جسم میری مرضی، اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ ہومو سیکشولز کے لیے بھی چل رہے ہیں اور میں بالکل ہومو سیکشول رائٹس کو سپورٹ کرتی ہوں۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری نیکسٹ بات شوق کر دے گی کہ عورت مارچ کو آرگنائز کروانے میں فیمنسٹ این جی اوز کا ساتھ پاکستان کی نامور یونیورسٹیز کی پروفیسرز بھی دیتی ہیں، جو ہم جنس پرستی کو تعلیمی اداروں میں پھیلا رہی ہیں، جیسا کہ اسلام آباد عورت مارچ کی آرگنائزر اور ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ این جی او کی ممبر طوبہ سید پاکستان کی بہت سی یونیورسٹی اور قائد اعظم یونیورسٹی میں جینڈر سٹڈیز پر اسٹوڈنٹس کو لیکچر دیتی رہتی ہیں۔ ان کو دو ہم جنس لوگوں کے درمیان تعلق میں کوئی بھی برائی نظر نہیں آتی۔ وہ خود اپنے ایک کالم میں اس بات کا اعتراف بھی کر چکی ہیں کہ مارچ میں نان بائنری فوک یعنی ہم جنس پرست لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ 2011 سے لمز یونیورسٹی میں سوشیالوجی ایسوسیٹ پروفیسر اور انڈیا پاکستان میں کام کرنے والی فیمنسٹ ندا کرمانی عورت کو ملنے والے حق مہر کوئی اچھا نہیں سمجھتی، جس کا اندازہ تو تب ہوا تھا جب ایک اور فیمنسٹ صبا زکریہ نے ٹویٹر پہ حق مہر پر ٹویٹ کیا تھا۔ ایسی پروفیسرز کے برین واش کرنے کا یہ نتیجہ ہی ہے، جس کے بعد LGBTQ کو سپورٹ کرنے کے لیے لمز یونیورسٹی میں کام کرنے والی فیمنسٹ سوسائٹی فیم سوک بنی۔ 24 نیوز کے مطابق اس سال لائف سائنسی ڈپارٹمنٹ کے ایسوسیٹ پروفیسر محمد طارق نے وائس چانسلر ڈاکٹر راشد کو ای میل کر کے LGBTQ کو پروموٹ کرنے پر ہائی لائٹ کرنے کی ایک ٹرائی تو کی ہے۔ اس پر بھی ندا کرمانی نے پیریڈز کو لے کر تو لمز پروفیسر پر تنقید کی، پر کیور کے معاملے پر ابھی تک خاموش۔ اور شاید آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال IBA یونیورسٹی کراچی میں LGBTQ پارٹی بھی ارینج ہوئی تھی۔
اب آپ خود سوچیں، جس مارچ کے سارے آرگنائزرز ہی ایسے ہیں تو پھر اس مارچ سے کسی اچھے کی امید لگانا تو بیوقوفی ہے۔ اس کنٹری میں ہم پاکستانی آئین کو فالو کرتے ہیں تو ذرا اس پر بھی نظر کرم فرما لیں۔ آئین کا آرٹیکل 16 شہریوں کو پرامن اجتماع کی اجازت دیتا ہے، اور آرٹیکل 19 کے تحت ہر شہری کو تقریر اور اظہار خیال کی آزادی کا حق بھی دیا گیا، مگر آرٹیکل 19 میں ہی یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ آزادی اظہار رائے کے نام پر اسلام کی عظمت، تہذیب اور اخلاق کا مذاق بنانے کی اجازت نہیں، مگر آئین پاکستان جائز حقوق ضرور دیتا ہے، جیسا کہ مجھے مزید پڑھنا ہے، مجھے کوئی کام کرنا ہے، شادی میں میری پسند کا خیال رکھا جائے، جائیداد میں میرا حصہ چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ اسلامک نظریہ دیکھیں تو یہ اسلام ہی تھا جس نے سب سے پہلے یہ تصور عام کیا تھا کہ باحثیت انسان کے مرد اور عورت دونوں میں ہی کوئی فرق نہیں، اور دونوں کو ہی اشرف المخلوقات کہا گیا، ورنہ اس سے پہلے کے مذاہب اور تہذیبیں تو عورتوں کو انسان بھی ماننے کو تیار نہیں تھیں۔ عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے لوگ اور ادارے تو ابھی 100-150 سال پہلے آ رہے ہیں، جبکہ اسلام نے 1450 سال پہلے ہی عورتوں کو ہر قسم کے مظالم اور زیادتیوں سے آزادی دلوائی تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، اور ایمان والیوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ مگر اس مارچ کی عورتوں کا تو یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کے کپڑے پہنیں گی، سر پر چادر نہیں لیں گی اور سر عام اپنے جسم کی نمائش کریں گی۔ ایسے میں ان کا یہ دعویٰ تو غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ مارچ اسلام مخالف نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں مردوں کا غلبہ ایک کھلی حقیقت تو ضرور ہے۔ اگر یہ بات کی جائے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کا استحصال ہو رہا ہے تو یہ بات درست ہے، اگر یہ بھی کہا جائے کہ عورت کا استحصال نہیں ہو رہا تو یہ دونوں باتیں ہی درست ہوں گی۔ اگر امپاورڈ وومن کی بات کی جائے تو ہمارے ملک کی فوج سے لے کر اعلیٰ ایوانوں تک، تعلیم و تدریس سے لے کر بیوروکریسی کے عہدوں پر عورتیں فائز ہیں، جن کا متحد کئی سو کئی ہزاروں مرد کام کرتے ہیں۔ لیکن اس بات سے بھی انکار ممکن تو نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہونے والے دل سوز واقعات کی وجہ سے عورت کی سلامتی پر سوال پیدا ہونے لگ گئے ہیں، جیسا کہ بارکھان میں ایک ماں کو اپنے 2 بچوں کے ساتھ قتل کیے جانے کا واقعہ، قصور اور کراچی میں بچیوں کے ساتھ ہونے والے زیادتی کے واقعات، اسلام آباد کے F9 پارک میں ریپ، اور موٹر وے پر اپنے بچوں کے ساتھ سفر کرنے والی ماں کے ساتھ جو ظلم بربریت ہوئی، وہ آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ پر اس وقت کے CCPO صاحب کا اسی ماں کو لے کر سٹیٹمنٹ دینا کافی میوس کن تھا۔ اب میں پہلے تو یہ حیران ہوں کہ 3 بچوں کی ماں ہے، اکیلی ڈرائیور ہے، آپ ڈیفینس سے نکلی ہو، آپ سیدھا روڈ لو، GT روڈ جہاں پہ آبادی ہے، اور گھر چلی جاؤ۔ اگر آپ اس طرف سے نکلی ہو تو کم از کم اپنے پیٹرول چیک کر لو، کیونکہ اس سائے پیٹرول پمپ نہیں ہوتے۔ تب ملک میں جنسی جرائم بڑھنے پر سابقہ حکومت میں وزیر اعظم عمران خان نے خواتین کو مختصر لباس پہننے سے منع کیا تو مارچ آرگنائزرز نے ان کا مذاق بنایا اور جاہل کہہ دیا۔ عورت اگر مرد کی وجہ سے تشدد اور جنسی ہراسگی کا سامنا کر رہی ہے تو وہ صرف چند شیطان صفت مردوں کی وجہ سے، جو ہر معاشرے میں ہی موجود تو رہتے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں، امریکہ، افریقہ جیسے بڑے بڑے کنٹریز عورتوں کے ساتھ جنسی تشدد اور زیادتی میں ٹاپ پر ہیں، جبکہ پاکستان پہلے 15 کنٹریز میں بھی شامل تو نہیں ہے۔ سلوگنز، LGBTQ کی سپورٹ، فورن فنڈنگ، یہ وہ پوائنٹس ہیں جن سے مارچ کو ہائپ بھی ملتی ہے اور تنقید بھی ہوتی ہے۔ آزادی اس وقت تک آزادی ہے جب قانونی اور اخلاقی دائرے میں رہ کر کی جائے۔ اگر آزادی کے نام پر دوسروں کی آزادی کا احترام نہ کیا جائے گا تو یہ محض بربادی بن جائے گی۔ اب میری نظر میں ان کو فورن فنڈنگ آتی ہے نہیں آتی، NGO ان کو سپورٹ کریں یا نہ کریں، پروفیسرز کا رول متنازع بن جاتا ہے، یہ سب ایک الگ بحث ہے۔ پر جن کا گول کچھ اچھا کرنا ہوتا ہے وہ اپنے لہجے اور عمل سے فیل بھی کرواتے ہیں اور لوگ بھی ان کو انڈرسٹینڈ کرنے لگ جاتے ہیں۔ پر جب نیت میں فطور ہو تو اچھا کام بھی برا تو بنتا ہے۔ اب مجھے یہاں پر اجازت دیجیے اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ دیکھتے رہیے تیجی کو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ شکریہ۔ پاکستان۔